پاکستان کا سب سے بڑا مصروف شہر کراچی ہمیشہ سے صرف روشنیوں، کاروبار اور سمندر کی وجہ سے مشہور نہیں رہا، بلکہ اس شہر کے بارے میں ایک اور حقیقت بھی اکثر لوگوں کے ذہن میں رہتی ہے کہ ایسی دنیا جہاں انفلوئنس، منی، کرائم اور فیئر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ چند دن پہلے اسی کراچی سے ایک نام اچانک پورے پاکستان کے سوشل میڈیا، نیوز چینلز اور پبلک ڈسکشنز پر چھا گیا۔ انمول پنکی۔ کچھ لوگوں نے اسے الیجڈ ڈرگ کوئین کہنا شروع کر دیا، کچھ نے اسے ایک بڑے انڈر ورلڈ نیٹ ورک کا حصہ قرار دیا، جبکہ بہت سے لوگ صرف اس کے کانفیڈنس اور کورٹ اپیئرنس پر حیران رہ گئے۔ لیکن یہاں ایک بات بہت ضروری ہے کہ کسی بھی شخص کے خلاف لگائے گئے الزامات اس وقت تک صرف ایلیگیشنز ہوتے ہیں جب تک عدالت میں باقاعدہ ٹرائل مکمل نہ ہو جائے اور کمپیٹنٹ کورٹ کسی نتیجے پر نہ پہنچ جائے۔ اس لیے اس ویڈیو میں جو کچھ ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ میڈیا رپورٹس، سرکولیٹنگ کلیمز اور پبلک ڈسکشنز کی بنیاد پر ہے، نہ کہ کسی عدالتی فیصلے کی بنیاد پر۔ کہانی نے اس وقت شدت اختیار کی جب انمول پنکی کی اریسٹ کی خبریں سامنے آئیں۔ وائرل کلپس میں دیکھا گیا کہ وہ پولیس کسٹڈی میں کورٹ کی طرف جا رہی ہے اور سوشل میڈیا پر لوگوں کی توجہ خاص طور پر اس کے کام بیہیویئر اور کانفیڈنس کی طرف گئی۔ بہت سے لوگ حیران تھے کہ وہ خوفزدہ یا پینک نظر نہیں آ رہی، بلکہ ایک ان یوزول کانفیڈنس کے ساتھ چل رہی ہے۔ یہی کلپ کمنٹری، میمز، ویڈیوز اور ڈیبیٹس کا حصہ بن گئی۔ لیکن ایک لائر کے طور پر یہاں ایک اہم قانونی نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ کسی ملزم کا کورٹ میں کانفیڈنٹ نظر آنا یا کسی خاص انداز میں چلنا بذات خود جرم کا ثبوت نہیں ہوتا۔ کرمنل جسٹس سسٹم ایویڈنس پر چلتا ہے، امپریشنز پر نہیں۔ ہمارے لاز کے مطابق ہر ایکیوزڈ شخص کو پریزمپشن آف انوسینس حاصل ہوتی ہے، یعنی جب تک جرم ثابت نہ ہو وہ قانون کی نظر میں انوسینٹ تصور کیا جاتا ہے۔ میڈیا ڈسکشنز میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ انمول پنکی الیجڈلی ایک ایسے نیٹ ورک کے ساتھ منسلک تھی جس کے کنیکشنز انفلوئنشل سرکلز تک جاتے تھے۔ مختلف تبصروں میں کہا گیا یہ صرف اسٹریٹ لیول ڈیلنگ کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ نیٹ ورکنگ، سپلائی چینز اور ایلیٹ ایکسیس کی بات ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ الیجڈلی اس کا نام ایک برانڈ ویلیو بن چکا تھا، یعنی بعض لوگ صرف نام سن کر ٹرسٹ کر لیتے تھے کہ ڈیلیوری یا سپلائی ہو جائے گی۔ لیکن یہاں بھی قانونی احتیاط بہت ضروری ہے۔ انویسٹیگیشنز کے دوران سامنے آنے والی معلومات ہمیشہ فائنل ٹروتھ نہیں ہوتی۔ بہت سی چیزیں بعد میں ایویڈنس، کراس ایگزامینیشن اور فورینزک اسکروٹنی کے بعد غلط بھی ثابت ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے میچور لیگل سسٹمز ہمیشہ ٹرائل پروسیس کو اہمیت دیتے ہیں، نہ کہ صرف میڈیا نیریٹیوز کو۔ اس کیس کا ایک اور اہم پہلو وہ ڈیبیٹ ہے جو اسٹیٹمنٹس کسٹڈی کے دوران سامنے آئیں۔ سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ یہ اسپیکولیٹ کر رہے تھے کہ اگر انمول پنکی نے کسٹڈی میں کسی انفلوئنشل شخص یا نیٹ ورک کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دے دیا تو کیا ہوگا۔ یہاں قانون کو سمجھنا ضروری ہے۔ پاکستانی قانون، شہادت اور کرمنل پروسیجر کے مطابق پولیس کسٹڈی میں دیا گیا اسٹیٹمنٹ آٹومیٹکلی فائنل پروف نہیں ہوتا۔ خاص طور پر اگر کوئی کنفیشن یا سٹیٹمنٹ پولیس کے سامنے دیا جائے، کورٹس اسے بہت احتیاط سے دیکھتی ہیں۔ عام اصول یہ ہے کہ پولیس کسٹڈی میں دی گئی کنفیشن ایڈمیسیبل نہیں ہوتی جب تک وہ قانون کے مطابق مجسٹریٹ کے سامنے پراپر پروسیجر کے تحت ریکارڈ نہ کی گئی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لا کورشن، پریشر یا فورسڈ کنفیشن کی پاسبلٹی کو ریکگنائز کرتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسٹڈی میں کوئی سٹیٹمنٹ دے بھی دے تب بھی پروسیکیوشن کو انڈیپینڈنٹ ایویڈنس کے ذریعے اسے سپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ صرف ایک سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر کنوکشن کی نہیں ہوتی۔ اسی لیے کرمنل لا میں انویسٹیگیشن اور ٹرائل دو الگ چیزیں سمجھی جاتی ہیں۔ انویسٹیگیشن سٹیج پر بہت سے کلیمز، ایلیگیشنز اور نیمز یعنی مختلف لوگوں کے نام سامنے آ سکتے ہیں، لیکن ٹرائل کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایویڈنس کو لیگلی ٹیسٹ کیا جائے، وٹنسز کی کریڈیبلٹی دیکھی جائے، فورینزک میٹیریل کو ایگزامن کیا جائے اور ڈیفنس کو مکمل حق دیا جائے کہ وہ پروسیکیوشن کے ایلیگیشنز کو چیلنج کرے۔ ایک رسپانسبل لیگل اینالسٹ کے طور پر یہی ڈسٹنکشن عوام کو سمجھانی چاہیے، کیونکہ سوشل میڈیا ٹرائلز اکثر حقیقت اور قانون کے درمیان فرق ختم کر دیتے ہیں۔ اس پوری سٹوری میں ایک اور ڈسٹربنگ سوال بھی بار بار سامنے آیا۔ اگر واقعی کوئی بڑا نیٹ ورک موجود تھا، کیا وہ اتنے عرصے تک ان نوٹس کیوں چلتا رہا؟ پھر کچھ لوگ جانتے تھے کہ یہ خاموشی آخر کیوں ہے؟ یہ سوال پبلک ڈسکشنز کا حصہ ضرور ہے، لیکن اس کا جواب صرف اسپیکولیشن سے نہیں بلکہ لا، انویسٹیگیشن
اور جوڈیشل فائنڈنگ سے بھی آ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی سینسیشنل کیس میں جذبات سے زیادہ پروسیس اہم ہوتا ہے۔ قانون کا اصل امتحان ایسی ہی مومنٹس میں ہوتا ہے جب پبلک پریشر بہت زیادہ ہو، لیکن پھر بھی عدالتیں صرف ایویڈنس اور ڈیو پروسیس کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہیں۔ آخر میں اس کیس سے ایک بڑی بات سامنے آئی ہے، ماڈرن میڈیا کے دور میں کسی بھی ایکیوزڈ شخص کی تصویر، باڈی لینگویج یا وائرل کلپس بہت جلد پبلک اوپینین بنا دیتے ہیں، لیکن لا ایموشنز پر نہیں چلتا، لا فیکٹس، ایویڈنس اور پروسیجر پر چلتا ہے، اور یہی سویلائزڈ جسٹس سسٹم کی بنیاد ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں مزید انفارمیشن سامنے آئے، ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں غلط ثابت ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انویسٹیگیشن کسی اور ڈائریکشن میں چلی جائے، لیکن جب تک ٹرائل مکمل نہیں ہوتا ہر ایلیگیشن صرف ایلیگیشن ہی رہتا ہے، اور یہی اصول رول آف لا کو مضبوط بناتا ہے۔